بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری ہیپی، پلیز غور سے سنو، ہیپی میرڈ لائف رہے، ہیپی میرڈ لائف رہے اور لڑکی کی اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں، تو 5 کام ہیں یا 3 کام۔ پہلی چیز واجبات پہ عمل کرنا، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پہلی چیز واجبات پہ عمل کرنا۔ دوسری چیز، جو پہلی چیز واجبات پہ عمل کرو، دوسری چیز رزق حلال کھاؤ۔ رزق حلال کھاؤ گی تو ہیپی میرڈ لائف رہے گی۔ تیسری چیز، اپنے شوہر کی ماں، ساس اور سسر، شوہر کے ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو۔ عورت جب گھر جائے تو اس کے یہ 3 کام ایسے ہیں، اس سے اس کی لائف ہیپی میرڈ لائف ہوتی۔ یہ تو ہر لڑکی کرتی ہے، جا کے ہر لڑکی جا کے یہی کام کرے۔ جو کل وعدہ کیا تھا وہ بتا رہا۔ سورہ یوسف پڑھنے سے ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت پیدا ہوتی۔ سورہ یوسف کی ہفتے میں 1 دن تلاوت کرو، 1 دن، اور تلاوت کر کے دعا کرو کہ پروردگار جیسا زلیخا اور یوسف کا یہ سورہ ہے۔ اب دعا کیا کرنا، یہ سورہ پڑھ کے، اور سورہ محمد سے بھی ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت پیدا ہوتی۔ سورہ محمد پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کرنا، اللہ کے رسول کو اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو، اور اللہ سے یہ دعا کرنا جیسے تیرے حبیب کی، ہمارے رسول کی اور ہماری ماں خدیجۃ الکبریٰ کی لائف میں محبت تھی، پیار تھا، ویسی محبت پیار میرے شوہر سے مجھے کر دو۔ یہ ایک وعدہ، ہفتے میں 1 دن پڑھو۔ اس کے بعد سورہ مومنون، 23واں سورہ، یہ وہ سورہ ہے سورہ مومنون کا، کہ جب امام علی پہلی مرتبہ، جب دنیا میں امام علی کی 13 رجب کو ولادت ہوئی اور 16 رجب کو جب علی باہر آئے، جب میرا مولا باہر آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر جب علی نے آئے اور آنکھوں کو کھول کے سرکار کی زیارت کی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ یا علی کچھ سناؤ، تو اس وقت انہوں نے تورات، زبور، انجیل سب پڑھ کے سنائی۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک سورہ پڑھا تھا، قرآن کی تلاوت کی تھی۔ مولا علی دنیا میں آتے ہی اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو کون سا سورہ پڑھا؟ سورہ یاسین نہیں پڑھا، یوسف نہیں پڑھا، بقرہ نہیں پڑھا، کوئی سورہ الحمد نہیں پڑھا، بلکہ سورہ مومنون کی پہلی آیت، قد افلح المومنون، کہ آج مومن فلاح پا گیا، اس لیے کہ امیر المومنین دنیا میں آ گیا۔ تو سورہ مومنون پڑھ کے مولا علی اور بی بی زہرا، شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اگر کوئی سورہ مومنون پڑھے اور پڑھ کے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو اور امام علی کو ہدیہ کرے، تو اس سے بھی، اور واسطہ دے اللہ کو کہ پروردگار مولا اور بی بی زہرا کا واسطہ، ان کی جیسی ہیپی میرڈ لائف تھی ہماری بھی ہیپی میرڈ لائف کر دے۔ کبھی اس لڑکی کی طلاق نہیں ہوتی، کبھی اس کا شوہر اس سے دور نہیں جاتا، کبھی اس کا مرد اس کے دور ہوتا ہی نہیں، اگر یہ سوروں کی کوئی تلاوت کرے۔ اور یہ سورہ تو صحیح ہے کہ آپ کی ہیپی میرڈ لائف ہو جائے۔ جس گھر میں یہ 2 سورے پڑھے جاتے ہیں، سورہ محمد اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اللہ کو ہدیہ کرنا، سورہ مومنون پڑھ کے مولا علی اور بی بی زہرا کو ہدیہ کرنا، اور سورہ یوسف، یہ 3 سورے ایسے قرآن کے کہ جو تمہاری گھر کی لائف کو محبت میں رکھتی۔ چوتھی چیز میں بتا دوں، جس کا مجھے معلوم ہے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کہ وہ شوہر کو اپنے کنٹرول میں کیسے رکھنا۔ آج مرد یہاں کم ہے اس لیے بتا دے رہا۔ عورت کو چاہیے کہ صبح اٹھ کے، رات میں اور صبح میں تسبیحات 4 پڑھے 18 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر ہے، بہترین تسبیح۔ اس کے بعد 3 مرتبہ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت۔ یہ 2 بہت سمپل ہے۔ 18 ٹائم تسبیحات 4، سبحان اللہ، یہ مرد بھی پڑھ سکتا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ ہوگا۔ پھر 3 مرتبہ بولنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بولو۔ اور اپنے 5 انگلیوں کے اوپر ایسا، اس انگلی پہ 5 صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم،
پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ انگلی بند کرو، پھر اس پہ پڑھو، اس پہ پڑھو، اس پہ پڑھو، 5 پڑھ کے مٹھی بند. اپنے شوہر کے پیٹھ کے اوپر، سر کے اوپر ایسا ہاتھ پھیر دو، بس 5 انگلی پڑھ کے مٹھی بناؤ، شوہر کے سر کے اوپر، پیٹھ پہ ایسا ٹچ کر دینا، مارنا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا نہیں مارنا، بہت محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیر دو. کم از کم 1 دفعہ تو پھیرو سر پہ ہاتھ. ہاں، محبت کرو. تمہارا شوہر تمہارے کنٹرول میں رہے گا. انلیس تم کوئی حرام اگر کر رہے تو نہیں ہوگا. میں پھر بول رہا ہوں، یہ سورہ خل کی برکت ہے. سورہ قل هو اللہ احد ایک عظیم سورہ جو مولا حسین کا سب سے فیورٹ سورہ ہے. حسین خود قرآن ہے، یہ ناطق قرآن ہے، وہ حسین سامد قرآن ہے. تو مولا حسین جو سب سے زیادہ کثرت سے جس سورے کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ قل هو اللہ احد تھا. کیوں؟ اس سورے میں کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر. تو یہ بہت ریکمنڈڈ سورہ، اتنا ریکمنڈڈ سورہ ہے کہ ہماری واجب نمازوں میں سورہ قل هو اللہ پڑھنے کی تاکید ہے. تو کوشش کیا کرو، 5 دفعہ پڑھ کے مٹھی بنا. آج کی رات سے شروع کرنا. بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو نائٹ، مجھے فون کر کے بول دینا کنٹرول میں آیا نہیں آیا. اگر تمہاری بیوی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے تو مرد بھی کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے. اگر تمہاری بیوی، یہاں موا کی لڑکیاں ایسی نہیں ہے میں بول رہا، لیکن میں تو جنرل پڑھ رہا، میری مدرس یوٹیوب پہ جاری، کوئی بھی سنے. اگر تمہاری بیوی کنٹرول میں ہے تو سورہ قل ایک ایسی چیز ہے، اس کی عجیب برکت ہے کہ جس سے، اس کی برکت سے، لیکن ساری چیزیں وہ اسلام کے فریم میں رہ کے، ساری چیزیں رائج ہوتی اگر تم اسلام پہ عمل کر رہے، اسلام پہ عمل، واجبات پہ عمل کر رہے تو اس کا اثر ہوتا. تم واجب نہیں پڑھے، نماز نہیں پڑھے، سارے قل پڑھ کے اس کو پیٹھ پہ پھیرے تو کوئی اثر نہیں ہوتا. واجبات پہلے ادا کرو، نماز پہلے ادا کرو، اس کے بعد یہ عمل کرو. اور نماز میں دعا کرو، اور ساری چیزیں اللہ سے دعا کرو، معصومین کا واسطہ دے کر. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تمہاری مدد کیسے کرو. شوہر کو اگر تم خوش رکھنا چاہتے ایک دوسرا طریقہ بتا دو. دوسرا طریقہ بتا دو. اگر تم ایک مکس اس میں رہتے ہو، یعنی فادر مدر تمہارے ساس سسرے کے ساتھ رہتے ہو، جوائنٹ فیملی ہے، ساس سسرے تمہارا شوہر تم ہو. اچھا، اگر تمہاری جوائنٹ فیملی ہے، تمہارا دیور بھی ساتھ ہے، جیٹ بھی ساتھ ہے، جو کامن ہے انڈیا میں، اور بھی، تو ہمیشہ گھر میں حجاب میں رہنا. یہ چیز یاد رکھو، لڑکی دیور کے سامنے یا جیٹ کے سامنے نہیں آ سکتی، حجاب میں آنا پڑے اگر جوائنٹ فیملی کے ساتھ. سسرال میں صرف تمہارا شوہر اور تمہارا سسر، فادر ان لا، اس کے علاوہ کوئی محرم نہیں ہے. تم اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے سامنے بغیر حجاب کے رہ سکتے، اپنے سسر کے سامنے، فادر ان لا کے سامنے تم بغیر حجاب کے رہ سکتے. یہ محرم ہے. اس کے علاوہ سب نامحرم. اگر تم جوائنٹ رہتی ہو تو تم کو حجاب میں رہنا. اور اگر تم اپنے شوہر کو خوش رکھنا چاہتے، 2 چیزوں سے خوش رکھتے، تم اپنے ساس سسر کا خیال رکھو. اور خیال کیا رکھو؟ ان کے لیے ان کا کھانا تم گرم مطلب کھانا بنا کر ان کو دو. اگر ساس سسر تمہارے راضی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کبھی تمہارے خلاف بات نہیں کریں گے. تو ہمیشہ گھر میں جو ہے ایک کارڈیل ایٹماسفیئر رہنا، لونگ ایٹماسفیئر رہنا، ایک خوشحالی زندگی رہنا. لڑکی جا کر، اس لیے کہ اگر تم خوشحال رہو گے تو جو تمہارے بچے ریز ہو رہے تو وہ اچھے ماحول میں ریز ہوں گے، جھگڑے والے ماحول میں ریز نہیں ہوگا. اگر تمہاری لڑکی ہے تو وہ بچپنے سے یہ دیکھے گی کہ وہ کس طرح میری ماں رہتی تھی، وہ بھی اس طرح اپنے سسرال میں رہے گی. جس طرح میری ماں میرے ڈیڈ کا، میرے ساتھ دادا دادی کا خیال رکھتی تھی، وہ بھی اپنے پاس جا کر کرے گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک جنریشن تیار ہوگا، ایک ماحول تیار ہوگا، کبھی اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. اور یہی چیز بی بی زہرا کی سیرت میں ملتا، یہی چیز شہزادی کونین نے اپنی زندگی میں گزارا. آپ کو معلوم ہے بی بی جب شادی ہو کے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں گئی تھی، جناب فاطمہ بنت اسد زندہ تھی. جناب فاطمہ بنت اسد کا مولا بی بی جو ہے گھر کے اندر کا سارا سامان دیکھ
دیکھتی تھی، انہیں پکوان کا بیوی کا ذمہ تھا، گھر کی صفائی اس کا بیوی کا ذمہ تھا، کنیز تھی، لیکن ذمہ داری کس کی تھی؟ بیوی زہرا کرتی تھی۔ باہر کے جتنے کام تھے وہ جناب فاطمہ بنت اسد، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے تعلقات بنانا، اس طرح سے جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ گھر کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ تو آپ بھی اسی طرح اگر کرو گے تو تمہارا ہر گھر کا ماحول ویسی ہوگا جیسے بی بی زہرا چاہتی۔ کوشش یہی کرو کہ اپنی زندگی کو موا میں اتنا اگزامپل بناؤ کہ وہ لڑکی کا اگزامپل پورا موا دینا، پورا موا کے لوگ بولنا دیکھو اگر بہو لاؤ تو اس لڑکی کی طرح لاؤ، اس فیملی کی طرح لاؤ، کتنا ساس سسرے کا خیال، کتنے شوہر کا خیال، کتنے بچوں کا خیال، پلس دین بھی ہے، پلس نماز بھی ہے، پلس عزاداری بھی ہے۔ اور ایک چیز لڑکیوں کو بول رہا کہ عزاداری میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، عزاداری زیادہ سے زیادہ کرو۔ جتنی عزاداری کرو گے تمہارے بچے عزادار بن کر نکلیں گے، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ آج تم ہے کل تم نہیں رہو گے، تو تمہاری اولاد اگر عزاداری کرے گی تو تم کو نسلوں میں فائدہ ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ مولا تم کو آباد رکھے، تمہارے گھروں کو آباد رکھے، تمہارے شوہر کو تمہارے رزق میں برکت عطا کرے، اور تم ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت پیدا ہو۔ واجبات کو ادا کرو، زیارت عاشورہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ نیور ان یور لائف، میرے آخری جملے موا کی آج کی مجلس کی، ہر لڑکی کو بول رہا جو میری مجلس سن رہی نیچے، زیارت عاشورہ زور سے پڑھو، زور سے پڑھو گھر کے اندر، تو حسد، بلا، مصیبت، شیطان، جن سب سے بھاگ جاتے۔ زیارت عاشورہ ہوتی ہے اور تمہاری شادی کو ایسا پروٹیکٹ کر کے رکھتی، تمہاری لائف ہیپی میریڈ لائف رہتی ہے اگر زیارت عاشورہ۔ ایسے سے واقعات ہیں کہ طلاق ہو رہی تھی، میں نے ان سے کہا تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھو، اس لڑکی نے کہا کہ میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھی مولانا، میرا شوہر میرے پاس واپس آ گیا۔ 1000 واقعات میرے ساتھ ہوئے۔ تو میں آپ سے ایک ہی چیز ریکویسٹ کر رہا ہوں جاتے جاتے موا سے کہ زیارت عاشورہ روز پڑھو۔ اور یہ عاشورہ پڑھتے وقت سارے مرحومین کی طرف سے میں نے نیت پہلی مجلس میں بتائی تھی، پڑھ کے یہ بھی ایک نیت کرو کہ پروردگار اگر کسی لڑکی اور لڑکے سے میرج میں ڈسٹربنس ہے پوری دنیا میں جو مولا حسین کے چاہنے والے ان میں ملا دے اس زیارت کی وقت۔ عجیب گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے۔ میں عورتوں کو بولوں تم پڑھو گے تمہارا شوہر پڑھے گا، تم پڑھو گے تمہاری بچے پڑھیں گے، اور جب بھی پڑھنا تو بچوں کو لے کے پڑھنا۔ زیارت عاشورہ ڈونٹ مس زیارت عاشورہ۔ خالی زیارت عاشورہ پڑھو، گلاس میں پانی رکھو، پڑھ کے پھونکو، شوہر کو پلا دو، شوہر کنٹرول میں آ جائے گا، بھاگے گا نہیں ادھر ادھر۔ وہ بھی زیارت عاشورہ کا پانی بھی بڑا اثر دیتا۔ بس